بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 30 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کی ابتدا ہوئی۔ 8 ربیع الاول کو بروز شب ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بہت سے اموات کے بارے میں تاکید و نصیحت فرمائی۔ 9 ربیع الاول شب جمعے کو مرض نے شدت اختیار کی اور 3 بار غش کی نوبت آئی، اس لیے مسجد تشریف نہیں لے جا سکے، اور 3 بار فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ یہ نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور باقی 3 روز بھی حضرت ابو بکر صدیق امام رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 70 نمازیں پڑھائیں، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول 2 شب کی نماز فجر پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض موت کی کیفیت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے، جب کوئی افاقہ ہوتا تو اپنا مبارک چہرے سے چادر کو ہٹا دیتے۔ اپنی اسی پریشانی کی حالت میں فرمایا، اللہ کی پکڑ ہو یہود و انصاروں پر کہ انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ آپ یہ فرما کر کرامت کو انقامت سے منتخب کر رہے تھے۔ علامات کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بھی بنی، صحابہ رضوان کو وصیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا، ان کے بعد جو آئے ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ ان میں کوئی امام بنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا۔ سب سے پہلے میرے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، پھر جبرائیل میکائیل میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتھ میں آسمان کے فرشتے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مرد آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، وہ دعا کریں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، وہ دعا کریں گے۔ اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، پھر ان کے مرد آئیں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے۔ اس کے بعد انصار آئیں گے، وہ دعا کریں گے، پھر ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے۔ اس کے بعد مجھے میرے آقا کے سپرد کر دینا۔ انبیاء اساق اور دوسرے اہل سپرد سے نقل کیا گیا ہے کہ تہذید و تحفیم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک حج شریف میں رکھا گیا۔ پہلے مردوں کے گروہوں نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی کرام اللہ واجب نے دیا۔ حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے فیض اور قاسم ان کی مدد کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 امام حضرت اسام بن زید اور حضرت سفید بن غسل میں شریک تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوٹ سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور ہر ایک افرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس بن اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام نے قبر میں اتارا، تو جب نکلے قبر سے تو معاذ بن شباب رحمۃ اللہ علیہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو۔ نیچے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے لیا اور دھارے مار کر رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے اوپر سے کہا باہر نکلو، تو آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا وہ معاذ بن شباب رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھیں۔ کہا، کیسے تم نے دو جہاں کے رسول کو مٹی میں چھپایا؟ کس طرح سے ان پر مٹی ڈالی؟ پھر فرمایا، یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بعد اچانک یہ خبر ملی کہ انصار سباق بن اسد میں جمع ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینوں کا مسئلہ درویش ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر اور دیگر مہاجرین اصحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ بیعت نہ ہو جائے جس سے فتح یاب ہوں اور مسلمانوں کے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر اور دیگر مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اول مسئلہ خلاف پر مختلف آرائش پیش ہوئی، لیکن معمولی بحث کے بعد بالآخر حضرت ابوبکر صدیق کے انتخاب پر اتفاق ہو گیا اور تمام اہل عقیدہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔